بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین فقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذوال احتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے اور آپ نے اسے سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ گزشتہ چند جمعوں سے معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بیان چل رہا ہے، آج بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام مسجد حرام میں جلوہ گر ہیں اور مسجد حرام سے آپ نے اپنے اس مبارک سفر کا آغاز فرمایا۔ جبریل امین علیہ السلام ایک سواری کا اہتمام کرتے ہیں جس کو براق کہا جاتا ہے، آپ اس پر جلوہ گر ہوتے ہیں اور اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں، اور سفر کرتے کرتے آپ مسجد بیت المقدس پہنچ جاتے ہیں۔ اور جب آپ کریم آقا علیہ السلام بیت المقدس پہنچتے ہیں تو وہاں پر پہلے سے ہی موجود انبیاء کرام علیہم السلام آپ کے استقبال کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ یہ ایسا ایک شاندار عظیم الشان معجزہ ہے کہ عقل حیران اور ششدر ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام ہیں وہ تو پردہ فرما چکے ہیں، تو سب کے سب وہاں پر موجود ہیں، مسجد اقصی میں بیت المقدس میں موجود ہیں، اور کریم آقا علیہ السلام کے استقبال کے لیے وہاں پر موجود ہیں۔ سب نے آپ علیہ السلام کا استقبال کیا، اور تعارف کے بعد آپ علیہ السلام کو جبریل امین علیہ السلام نے مصلی امامت پر کھڑا کر دیا، تو وہاں پر کریم آقا علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو جماعت کروائی، اور جب کریم آقا علیہ السلام نے جماعت کروا لی تو پھر اس کے بعد ایک اور سلسلہ شروع ہوا۔ وہ کیا تھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے اپنے خطابات کا آغاز کیا، اور سب سے آخر میں جو خطاب تھا وہ کریم آقا علیہ السلام کا تھا۔ بیت المقدس کے ان نورانی اور رحمت بھری فضاؤں میں بعض انبیاء کرام علیہم السلام نے خطبے فرمائے۔ سب سے پہلے جو خطبہ تھا وہ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ کی ایک خصوصیت ہوا کرتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی جاتی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا۔ آپ نے جب خطبہ کا آغاز کیا تو الحمدللہ سے خطبے کا آغاز کیا اور کہا الحمدللہ الذی اتخذ ابراہیم خلیلا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہے کہ جس نے مجھ ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، اور پھر فرمایا وَأَعْطَانِي مُلْكًا عَظِيمًا، اور نہ صرف مجھے اپنا خلیل بنایا بلکہ مجھے عظیم بادشاہت بھی عطا فرمائی۔
وجعلنی امتا قانتا للہ حنیفا، اور مجھے امام بھی بنایا اور فرما بردار بندہ بھی بنایا، اور میری اقتداء اور پیروی کی جاتی ہے۔ یعنی کہ ایسے عظیم کمالات اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمائے ہیں کہ بادشاہت بھی عطا فرمائی اور فرما بردار امت بھی عطا فرمائی، اور مجھے امام بھی بنایا اور میری اقتداء اور پیروی بھی کی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وَجَعَلَهَا عَلَيَّ بَرْدًا وَسَلَامًا وَأَنْقَذَنِي مِنَ النَّارِ وَجَعَلَهَا عَلَيَّ بَرْدًا وَسَلَامًا، کہ مجھے جب آگ میں پھینکا گیا تو اس آگ سے بھی اللہ رب العالمین نے مجھے نجات عطا فرمائی، اور جو آگ تھی اس کو اللہ رب العالمین نے میرے اوپر سلامتی والا بنا دیا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، جب آپ کو منجنیق میں ڈال کر، اور بہت بڑی جو آگ جلائی گئی تھی جس میں کہ آپ کو جلانے کا پروگرام کیا گیا تھا، اس میں پھینکا گیا تو اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو وہ ساری چیزوں کا اظہار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس خطبہ میں کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اس عظیم خطبہ سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے خطبے کا آغاز کیا، اور انہوں نے بھی اسی سنت کو پر عمل کیا کہ اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی، کہا الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، کہ اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ کلام فرمایا، واصطفانی برسالتہ، اور اپنی رسالت اور کلمات کے لیے مجھے منتخب فرمایا، واصطفانی برسالتہ وکلماتہ، کہ اپنی رسالت اور کلمات کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے منتخب فرمایا، وقربنی الیہ نجیہ، اور مجھے راز کہنے کو قریب کیا، کہ اپنی راز و نیاز کی باتیں اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ فرمائی، وانزل علی التوراۃ، اور اللہ رب العالمین نے تورات کا تحفہ مجھے عطا فرمایا۔ پھر آپ جب خطبہ سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے انہوں نے خطبے کا آغاز کیا، انہوں نے بھی اسی سنت پر عمل کیا، کہا الحمدللہ الذی خولنی ملکا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی، وانزل علی الزبور، اور اللہ رب العالمین نے مجھے زبور جیسی عظیم الشان کتاب جو ہے وہ عطا فرمائی، وَأَلَانَ الْحَدِيدِ، اور لوہے کو میرے ہاتھوں پر نرم کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک خاصہ تھا، آپ کو جو معجزہ عطا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوہے کو پکڑتے اور جس طرح کی شکل و صورت بنانا چاہتے آپ اپنے ہاتھوں سے بنا لیتے تھے، تو وہ ذکر کیا، فرمایا وَأَلَانَ الْحَدِيدِ، کہ اللہ رب العالمین نے لوہے کو میرے ہاتھ پر نرم کر دیا، وَسَخَّرَ لِيَ الطَّيْرَ وَالْجِبَالَ، اور اللہ رب العالمین نے پرندوں کو اور پہاڑوں کو میرے لیے مسخر فرما دیا، کہ جو پرندے ہیں ان کی زبان بھی میں سمجھ لیتا ہوں، اور جو پہاڑ ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین نے میرے لیے مسخر فرما دیا۔ اور فرمایا وَأَتَانِيَ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے حکمت اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والے فیصلے کا علم بھی عطا فرمایا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ جو نعمتیں تھیں ان کا ذکر کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کی باری آئی، انہوں نے بھی اللہ رب العالمین کے تعریفات سے ہی آغاز کیا اپنے خطبے کا، اور کہا الحمدللہ الذی سخر لی الریاح، کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں کہ جس نے ہواؤں کو والجنہ، اور جنوں کو والانسا، اور انسانوں کو میرے لیے مسخر فرما دیا۔ اور میں وسخر لی الشیطان، اور شیطان کو بھی میرے لیے مسخر کر دیا، یعملون ما شئت من محارب، اب وہ جو یہ کام کرتے ہیں میں ان سے جو چاہتا ہوں کام کروا لیتا ہوں، یعنی کہ جنوں کو میرے لیے مسخر کر دیا تو ان سے میں جو چاہتا ہوں میں اپنے کام جو ہے وہ کروا لیتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ مجھے وعلمنی منطق الطیر، مجھے بولیاں جو ہیں پرندوں کی وہ بھی اللہ رب العالمین نے عطا فرما دی، کہ پرندے جو بولیاں بولتے ہیں ان کی مجھے سمجھ آ جاتی ہے۔ وکل شیء، اور جو بھی وہ کام کرتے ہیں، وَأَسَالَ لِيَ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور جو اللہ رب العالمین نے میرے لیے چشمے جو ہیں ان کو بھی پگھلا دیا، ان کو بھی میرے لیے چلا دیا، اور جو تانبے کے چشمے ہیں ان کو بھی اللہ رب العالمین نے میرے لیے بہا دیا، کہ ایسے عظیم کام جو ہے وہ اللہ رب العالمین نے، ایسی عظیم نعمتیں جو ہیں وہ مجھے اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد حضرت
سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی باری آئی، عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے تعریفاتی کلمات جو ہیں ان سے آغاز کیا، کہا الحمدللہ الذی، کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں کہ علمنی التورات، جس نے تورات کا علم مجھے عطا فرمایا، والانجیل، انجیل کا علم بھی مجھے عطا فرمایا، وجعلنی، اور مجھے ایسا بنایا کہ ابرئ الاکمہ، جو مادرزاد اندھے ہوتے ہیں میں ان کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہوں تو اللہ رب العالمین کو شفا عطا فرما دیتا ہے، والابرص، اور جو برص کی بیماری والے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی ہاتھ پھیرتا ہوں تو اللہ رب العالمین ان کو بھی شفا عطا فرما دیتا ہے، وأحیی الموتى بإذنہ، اور میں مردوں کو اللہ رب العالمین کے اذن سے ٹھوکر مارتا ہوں تو وہ مردہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے عظیم الشان معجزات جو ہیں وہ عطا فرمائے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ورفعنی، اللہ رب العالمین نے مجھے اپنی طرف آسمانوں میں بلا لیا۔ جو عیسائی لوگ ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے، بعض کا، عیسائیوں میں بھی بہت سارے عقائد پائے جاتے ہیں، بعض عیسائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ صلیب پر چڑھا دیا گیا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر نہیں چڑھائے گئے، بلکہ ان کی شکل کے مطابق ایک اور شخص تھا جس کی شکل ملتی جلتی تھی، اس کو جو ہے وہ صلیب پر چڑھایا گیا تھا، جبکہ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس آسمانوں میں بلا لیا تھا۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، لیکن جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، اور جو وہ اپنا صلیب کا نشان بناتے ہیں اس سے نشاندہی بھی یہی ہوتی ہے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ صلیب پر چڑھا دیا گیا تھا، حالانکہ ایسا نہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ وَطَهَّرَنِي ورفعنی، مجھے اللہ رب العالمین نے اپنی طرف بلا لیا، وَطَهَّرَنِي مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ رب العالمین نے مجھے کافروں میں سے پاک کیا، مجھے اور میری ماں کو شیطان مردود سے پناہ بھی عطا فرمائی، وَأَعَاذَنِي وَأُمِّي مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ مجھے بھی اور میری والدہ کو بھی شیطان لعین سے اللہ رب العالمین نے پناہ عطا فرما دی۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا خطاب ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ان سب نے اپنی گفتگو کر لی تو سب سے آخر میں پھر کریم آقا علیہ السلام نے گفتگو کا آغاز فرمایا۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے بھی اسی طریقے کو اپنایا جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنایا تھا، کہ اپنے خطبے کا آغاز اللہ رب العالمین کے تعریفی کلمات سے کیا اور کہا الحمدللہ الذی، کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے ہیں کہ ارسلنی رحمت للعالمین، کہ جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، وکافۃ للناس، اور لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مجھے کافی اور شافی بنا کر بھیجا ہے، بشیرا و نذیرا، اور مجھے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، وانزل علی الفرقان، اور اللہ رب العالمین نے مجھے ایسی عظیم الشان کتاب عطا فرمائی ہے کہ فیہ تبیان کل شیء، کہ جس میں اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا بیان رکھ دیا ہے، وجعلنی امتی خیر امت، اور اپنی امت کا ذکر کرتے ہوئے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری جو امت ہے اس کو اللہ رب العالمین نے بہترین امت بنایا۔ اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وجعل امتی هم الاولون وهم الاخرون، کہ میری امت جو ہے یہی سب سے پہلے ہے اور یہی سب سے آخر ہے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب کہ یہ سب سے اول ہے اور سب سے آخر ہے؟ ہم نزول میں دنیا میں آنے کے اعتبار سے تو سب سے آخر میں آئے، لیکن اب کل قیامت کا دن حساب و کتاب کا دن ہوگا کہ جس کا ایک ایک دن 50 ہزار سال کے برابر ہوگا، اس دن جب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو سب سے پہلے اس امت محمدیہ کا حساب ہوگا، کہ آئے تو سب سے آخر میں ہے لیکن حساب و کتاب جو ہے وہ سب سے پہلے ہوگا۔ اور پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا وَشَرَحَ صَدْرِي، کہ اللہ رب العالمین نے میرے سینے کو کھول دیا، وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي، اور ہر قسم کی جو تکلیف ہے اس کو اللہ رب العالمین نے مجھ سے دور کر دیا، وَرَفَعَ لِي ذِكْرِي، اور اللہ رب العالمین نے میرے ذکر کو بلند فرما دیا، وَجَعَلَنِي فَاتِحًا وَخَاتِمًا، اور اللہ رب العالمین نے مجھے فاتح اور خاتم بنا کر بھیجا۔ خاتم سے مراد کہ میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی جو نبوت ہے وہ تو اپنی نبوت کر چکے، سب سے آخر میں اللہ رب العالمین نے مجھے جو ہے وہ اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا۔ جب یہ خطبہ کریم آقا علیہ السلام نے بیان فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام نے سن کر کہا بِهَذَا فَضَلَكُمْ محمد، کہ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو یہ ایک
تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جنہوں نے خطبات ارشاد فرمائے، سب سے آخر میں جو خطبہ ارشاد فرمایا وہ ہمارے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور اس میں بھی کریم آقا علیہ السلام نے اپنی امت کو یاد رکھا۔ تو اب امت کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ اپنے نبی کو ہر حال میں یاد رکھا کرے۔ زیادہ سے زیادہ آپ کریم آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات پر ہمیں چاہیے کہ ہم درود پاک کا نذرانہ جو ہے وہ پیش کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔